السلام علیکم۔ بھکاری بن کر جہیز مانگے، بدل کے تیور جہیز مانگے، بھکاری بن کر جہیز مانگے، بدل کے تیور جہیز مانگے، غریب والد کے دل پہ ظالم، غریب والد کے دل پہ ظالم، لگا کے نشتر جہیز مانگے۔ ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ندوی گروپ یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے جہاں زندگی کے ہر شعبے کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے، اور نکاح جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بے شمار ہدایات دی گئی ہیں، جن پر عمل کر کے معاشرہ امن و سکون اور راحت و اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن آج نکاح کو اتنا مشکل اور دشوار بنا دیا گیا ہے کہ اس کے تصور سے ہی بہتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور اس کے خوف سے نہ جانے کتنی لڑکیاں حرام موت اور خودکشی کو ترجیح دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو جہیز جیسی ملعون اور مقبوض چیز سے جوڑ دیا ہے، جس کی قرآن و حدیث میں کوئی سند نہیں ملتی اور نقل سلیم سے اس کا کوئی واسطہ ہے۔ شادیوں میں بچی والوں کے لیے جہیز کتنا بڑا بوجھ ہے، اس کو ایک باپ ہی محسوس کر سکتا ہے۔ سماج پر اس سے کیا نقصانات ہیں، معاشرہ اس سے کس قدر پریشان ہے، کیا یہ ختم ہو سکتا ہے، اس کے خاتمے کی کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں، کیا لڑکی کا حق صرف جہیز ہے، کیا جہیز کے بنا ایک لڑکی اپنے سسرال میں باعزت زندگی نہیں گزار سکتی۔ آج ہم انہی باتوں پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا محمد شعیب صاحب ندوی، جو مدرسہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی امین نگر بہروپور کے محتمم ہیں۔ مولانا نے اس موضوع پر تقریری، تحریری اور زمینی کام کیا ہے۔ آپ کی اس موضوع پر 2 کتابیں، ایک نکاح کا اسلامی طریقہ اور دوسرا طلاق کی مہر کیسے ہے۔ تو آئیے حاضرین شروع کرتے ہیں۔ حضرت، ہم یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، یا الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ جب ہم دیکھتے ہیں جہیز نہ دینے کی وجہ سے جو ظالمانہ سلوک ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ کس قدر گھناؤنا عمل ہے اور اس سے معاشرے پر کیا نقصانات پڑتے ہیں، اس سے کون کون سی برائیاں جنم لیتی ہیں، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے؟ سون بھدر میں دہیز اتپیڑن کی خبر سامنے آئی ہے۔ معاملہ کوتوالی ددھی کے دیگھل گاؤں کا ہے، جہاں سسرال پکش والوں نے دہیز کی مانگ پوری نہ ہونے پر بہو کا سر مڑوا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہیز اس وقت معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے، اور یہ نکاح جو ایک مقدس رشتہ ہے اور شریعت کے اندر اس کو عبادت کی حیثیت حاصل ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جو نکاح کا رشتہ قبول ہونے سے شروع ہوتی ہے، اور جب تک یہ رشتہ قائم رہتا ہے یا مرتے دم تک یہ عبادت جاری رہتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے سے، ہمارے ذہنوں سے اس کے عبادت ہونے کا تصور غائب ہو چکا ہے، اور یہ صرف ایک رسمی سی چیز بن کر کے رہ گئی ہے۔ اور خاص طور سے اس ملک میں جہاں ہم مدتوں سے رہ رہے ہیں، اور دوسروں کے اثرات ہم پر جیسے ہر شعبہ زندگی میں پڑے، ایسے ہی جہیز کے سلسلے میں بھی اس کا اثر ہم مسلمانوں پر بہت زیادہ پڑا، اور ہم نے اس جہیز کی ذات کو اپنے معاشرے کے اندر داخل کر دیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پورا معاشرہ پریشان ہے۔ ہر شخص، ہر باپ پریشان ہے، بیٹیاں پریشان ہیں، اور بھی اس کے نقصانات بھی زبردست ہو رہے ہیں۔ ان نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ بچیاں پڑی رہتی ہیں، زیادہ عمر ہو جاتی ہے،
ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی، جس کے نتیجے میں باغیرت بچیاں خودکشی کر دیتی ہیں یا ان کے باپ خودکشی کر دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کی وہ پریشانیاں دیکھ کر کے، اپنا بوجھ دیکھ کر کے. اور اس طریقے سے کتنی بچیاں ہیں جو فرار کا راستہ اختیار کر دیتی ہیں اور کتنوں کی عزتیں اسی وجہ سے جو ہے وہ لوٹتی ہیں. تو یہ جہیز ایک بہت بڑی مصیبت بن چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. جو نکاح بہت مقدس تھا اور ہمارے پاس نکاح کا پورا طریقہ بہت آسان ڈھنگ سے موجود ہے، جس پر ہم عمل کر کے اس نکاح کو اور شادی کو ایک خوشگوار زندگی کا ذریعہ بنا سکتے تھے، اس کو ہم نے خود ایک مصیبت بنا لیا ہے. اور یہ چیز ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی خطرناک ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ جہیز کے بغیر لڑکی کا گزارا نہیں، اور واقعی دیکھنے میں بھی ایسا آتا ہے کہ جو لڑکیاں جہیز کم لے جاتی ہیں ان کی سسرال میں عزت کم ہوتی ہے، وہ طالب سنتی رہتی ہیں. اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جہیز کی وجہ سے بچیوں کی عزت کا کم ہونا یہ انہی لوگوں کے نزدیک ہے، اور وہی لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں بچیوں کے ساتھ جو اس طرح کے معاملہ کرنے والے لوگ ہیں کہ جہیز کی بنیاد پر وہ بچی کی عزت بڑھا دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں. یہ معاشرے کی نہایت بے غیرت انسان ہیں. حالانکہ جہیز تو ایک کوئی چیز ہے ہی نہیں، اصل چیز تو ہے بچی. دیکھنا چاہیے کہ وہ بچی کیسی ہے، اس کے اندر دین ہے، شرافت ہے، اور ماں باپ نے اپنے اس جگر گوشے کو کس طرح سے پالا ہے اور کیسی اس کی پرورش کی ہے، اور کتنا قیمتی تحفہ انہوں نے اس لڑکے کو اور اس کے گھر والوں کو دیا ہے. اور یہ بہت ہی انہوں نے قربانی دی ہے کہ اپنے گھر کی ایک بچی کو، اپنے جگر گوشے کو انہوں نے ان کے حوالے کیا. اب ان کے اندر کی انسانیت مر جائے اور بے حیا ہو جائے اور معیار بنا لیں جہیز کو، روپے کو، تو پھر یہ بہت ہی شرم کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے. یہ ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. جی بے شک. حضرت لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہیز کا یہ لین دین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی جہیز دیا گیا تھا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تحفہ تھا. اگر یہ تحفہ ہے تو میرے خیال سے کہ تحفہ تو قبول کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. دیکھیے تحفہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور لوگوں کے اندر اس سلسلے میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے اور آپ کے زیر پرورش تھے. تو اب جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے ہی زیر پرورش تھے، زیر کفالت تھے، تو ان کا خرچ اٹھانا خود حضور کی ذمہ داری تھی. تو ان کا گھر آباد کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کچھ دیا وہ گویا کہ انہوں نے ان کے گھر کا انتظام کیا بحیثیت ایک سرپرست کی. اور اس میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو چیزیں تھیں وہ منگا کر کے آپ نے اس کو فروخت کیا اور پھر اس سے ان کی شادی کا انتظام بھی کیا. تو یہ جہیز نہیں تھا، یہ اس کا جہیز کا نام دینا یہ بہت غلط چیز ہے یہ، اور حدیث سے غلط استدلال ہے. حضور نے جو عمل کیا تو بحیثیت سرپرست سے ان کا آپ نے انتظام کیا، ان کی حفاظت کے طور پر آپ نے جو ہے اس کا انتظام کیا. تو اس سے استدلال بعض لوگ جہیز کی نمائش کرتے ہیں اور گنجائش ہوتے ہوئے بھی میرج ہال کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ ایک فیشن بن چکا ہے. لوگ اپنی شادیاں میرج ہال میں کرتے ہیں، روپے پانی کی طرف بہاتے ہیں. تو کیا یہ کہاں تک یہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیے شادیوں کے اندر جو اصول ہے، جیسا کہ میں نے ابھی وہ حدیث نقل کی جس میں حضور نے فرمایا کہ نا عدم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، کہ سب سے بابرکت نکاح ہو جس میں سب سے کم خرچ ہو. اور صحابہ ایسی ہی شادیاں کرتے تھے کہ مدینے کے اندر یہ نمونہ بھی موجود ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نکاح کیا اور حضور پاک علیہ السلام جیسی بابرکت ذات مدینے کے اندر موجود تھی، لیکن انہوں نے اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھی کہ ہم حضور کو اطلاع دیں، حضور سے نکاح پڑھانے کے لیے درخواست کریں.
बल्कि एक जिंदगी की एक ज़रूरत है। जैसे तमाम ज़रूरतें पूरी की जाती हैं, वैसे ही एक ज़रूरत है, वो भी जो है उसी तरह से पूरी कर ली जाए। और मस्जिदों के अंदर निकाह किया जाए, इसलिए कि मस्जिदों के अंदर हुजूर ने निकाह करने का हुक्म दिया है। और मैरिज हॉल के अंदर निकाह करना या बारात ले जाना या जो है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा करना, ये शरीयत के मिजाज के खिलाफ है, ये मुनासिब नहीं है। दोस्तों, इस बुराई को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हर दर्दमंद दिल इंसान की है। ये दीनो ईमान और दावत व तबलीग का तकाजा है और मुस्लिम माशरे की हिफाजत का जरिया है। और इसमें गफलत और लापरवाही गज़ब इलाही को ये कहा जाए कि दावत देने के बराबर है। तो मौलाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपसे गुजारिश है और ये उम्मीद भी है कि आप अगली नशिस्त में तशरीफ़ लाएंगे और इसी तरीके से हम लोगों की रहनुमाई फरमाते रहेंगे। अल्लाह ताला इस सिलसिले को मुबारक फरमाए और कामयाब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बदल के तेवर जहेज मांगे, अजब लुटेरा है दुल्हा बनकर, अजब लुटेरा है दुल्हा बनकर, गरीब के घर जहेज मांगे, गरीब के घर जहेज मांगे। यूट्यूब चैनल नदवी ग्रुप की नई पेशकश है। इसी तरह समाजी, दीनी, माशरती मौज़ूआत पर इंटरव्यू का ये सिलसिला जारी रहेगा। आपसे गुजारिश है कि आप खुद भी सुने, दूसरों को भी सुनाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं और नदवी ग्रुप की इस खिदमत को आम करें। और हमारे नई वीडियोस और नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें।